اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تمہیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اور انسان اپنے مال و دولت پر اور اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کو موسم بہار کے اندر یہ سبزہ اگتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر اس سبزے کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سبزہ پھر خشک ہو جاتا ہے، پھر یہ پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کی جوانی کہ لوگ بھی اس کی جوانی کے اوپر رش کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ بڑھاپے کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں رہنے والے لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارے 3-4 پشت اگر پیچھے چلے جائیں، 5-6 پشت اگر پیچھے چلے جائیں تو ہمیں اپنے آبا و اجداد کے نام کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو اپنے دادے کا یا پردادے کا نام پتہ ہوتا ہے۔ 3-4-5-6 پشتیں پیچھے چلے جائیں، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی قبریں کہاں ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کا حق دینا ہے یا کسی کے ساتھ معاملات ہیں تو دنیا میں ختم کر دو۔ ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جب مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہاری رشتہ داری، تمہاری برادری، تمہارا کنبہ یہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت صرف انسان کے اعمال قائم آئیں گے۔ لہذا میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپس کے معاملات کو صحیح رکھو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ۔ احادیث کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ جاری فرمائے ہیں اور وہ واقعات ہمارے سامنے ذکر فرمائے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں مجھے دینے والی ذات کوئی ہے، جس ذات نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں وہ ذات، اس کا ایک مطالبہ بھی ہے۔ پوری کائنات کی ہر چیز کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں کیوں پیدا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔